رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سنيا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا. العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد. الفاتح لمن غلق والخاتم لما سبق. فاتحة كتاب التكوين، خاتمة مصحف التدوين. سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صلوات پر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مجھے نہیں معلوم کہ اس امام بارگاہ میں حد اکثر اور میکسیمم کیا تعداد ہوتی ہے سامعین اور عزاداروں کی، مگر آپ کی سماعتوں سے، بلکہ میں نے بھی صرف خطبہ پڑھا ہے اور آپ کی آنکھوں کی چمک اور چہرے کی روشنی سے اندازہ لگ رہا ہے کہ سننے سنانے کے عادی ہیں. نہیں، سننے کے تو عادی ہیں، اچھی بات ہے، سنانے کے تو نہیں عادی. میں نے یہ موضوع گو کہ کم سے کم 5 مجلسوں میں یہ موضوع سمیٹا جا سکتا ہے بڑی عجلت میں پڑھ کے، مگر نہ جانے کیوں بے اختیار بس وہاں کمرے سے یہاں تک جو آیا ہوں یہی دل چاہا کہ شروع کر دوں. کچھ مسئلہ ہوگی، آقاؤں کی کچھ مسئلہ ہوگی. سورہ ضحیٰ کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں خداوند عالم اپنے حبیب سے تسلی اور تشفی دلداری کے لہجے میں مخاطب ہے، اور 2 قسموں سے اپنی بات کا آغاز کر رہا ہے. خدا اپنے حبیب سے
سید المرسلین اور اپنے محبوب ترین بندے سے 2 قسمیں کھا کے تسلی دے رہا ہے. والضحیٰ، قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی جب وہ اپنی تابانیوں کو پہنچا. واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ اپنے تاریکی کے پردے میں کائنات کو ڈھانپ لے، چھپا لے. سبحان اللہ. ما ودعک ربک وما قلی، اے میرے حبیب نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور میرے حبیب آپ گھبرائیں نہیں، انتظار کریں، آپ کے مشن کا انجام کار آپ کے آغاز اور ابتدا اور بگننگ سے کہیں بہتر ہوگا. ذرا ٹھہریں، ذرا انتظار کریں، بدگمان نہ ہو. نہ ہم آپ سے خفا ہیں، نہ ناراض ہیں، نہ آپ کو ہم نے چھوڑا ہے. آپ کا انجام آپ کے آغاز اور ابتدا سے بہتر ہوگا. ان تسلیوں کے بعد وعدہ فرما رہا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور میرے حبیب ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. آیت کا لہجہ اور ٹون اور لحن خطاب بتا رہا ہے کہ اللہ اپنے حبیب کی تلاش رضا میں ہے. اب تک تو ہم بڑی بلند قد آور بزرگ شخصیتوں کے لیے ہم گناہگار امتی 1400 سال کے بعد بھی ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہا وغیرہ وغیرہ. کہاں وہ منزل کہ آج بھی ہم دعا کر رہے ہیں، اور یہ دعا کر رہے ہیں، یہ کوئی خبر نہیں ہے، یہ کوئی انفارمیشن نہیں ہے. ہم کیا جانے کہ اللہ کس سے راضی ہو گیا اور کس سے نہیں راضی ہوا. ہم کیا عالم الغیب ہیں؟ کیا کسی کی اوقات ہے یہ کہ وہ اللہ کو ابلیس کی طرح سے مشورہ دے کہ راضی ہو؟ بھائی دعا کر سکتے ہیں، التجا کر سکتے ہیں. ہم محرم مشیت اور رازدار پروردگار تو نہیں ہیں. تو یہ فقط دعا کی جا رہی ہے ماضی کا صیغہ پاسٹ ٹینس میں کہ اللہ راضی ہو جا. تو کہاں وہ کہ جو ہم گناہگار امتیوں کی دعاؤں کے محتاج ہوں اللہ کے راضی ہونے میں، اور کہاں وہ حبیب خدا کے اللہ کہہ رہا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. ایک سلامات پڑھے بر محمد و آلہ. دیکھیں اتنا یاد رہے کہ دائرہ عقائد کی مرکزی شخصیت ہے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو عقائد کا ایک مرکز ہے، پورے ایک دائرے کا جو مرکز ہے وہ ہے پیغمبر کی ذات. اگر کسی نے محمد کو سمجھ لیا، دیکھیں اصول دین میں ہم گنانے کے طور پہ خود بھی ہم نے بچپنے میں اصول دین دینیات کی چھوٹی چھوٹی کتابوں میں پڑھا، اور بچوں کو بھی آج ہم رٹاتے ہیں کہ اول توحید، دوسرے رسالت، دوسرے نبوت. مگر آپ حقیقت میں بتائیے کہ گنانے کے طور پہ نظری طور پر علمی طور پر رٹا دینا اور ہے، مگر کیا عملی طور پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ اول توحید؟ میں نہیں سمجھتا. کون اللہ کو براہ راست پہلے جانا؟ کب اللہ کو براہ راست کسی نے جانا کہ وہ کہے اول توحید؟ بچوں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو کسی صادق مصدق نے ثابت کر دیا اور اس کی صداقت پر اعتبار کر لیا، تو اب یہ فہرست اس کے حکم سے بن گئی کہ اول توحید. بچوں ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ دائرہ عقائد کا مرکزی نقطہ جو ہے، تاریخ ہدایت کا نقطہ عطف اور ٹرننگ پوائنٹ جو ہے،
وہ ذات محمد مصطفیٰ ہے. جس نے محمد کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا. جس نے محمد کو جانا اس نے اللہ کو جانا. جس نے محمد کو جتنا جانا اس نے اللہ کو بس اتنا ہی جانا. اور جس نے محمد کو جیسا جانا اس نے اللہ کو بھی ویسا ہی مانا. بھائی اشاروں کے محرم بہت فرما رہے ہیں. جس نے محمد کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا. جس نے محمد کو جانا اس نے اللہ کو جانا. جس نے محمد کو جتنا پہچانا اس نے اللہ کو اتنا ہی پہچانا. اور جس نے محمد کو جیسا جانا اس نے اللہ کو بھی ویسا ہی مانا. محمد کے پہچاننے نہ پہچانے اور کم اور زیادہ اور کیسا پہچانا اس کا سارے عقائد پہ اثر پڑتا ہے, ڈائریکٹ ایفیکٹ پڑتا ہے. حتیٰ کہ اللہ کی معرفت اور توحید پر بھی اثر یہ پڑتا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ جس نے محمد کو جیسا جانا اس نے اللہ کو ویسا ہی مانا. یہی سبب ہے کہ جنہوں نے محمد کو اپنا جیسا بشر جانا وہ اللہ کی بھی جسم و جسمانیت کے قائل ہو گئے. جو ہے کہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد کو پہچاننا بہت ضروری ہے. کون جانا اللہ کو براہ راست؟ کب اللہ نے بزم بشری میں آ کے اپنا چراغ رخ زیبا کسی کو دکھایا؟ کب اللہ میاں نے کبھی کسی کو دیدار کروایا؟ کب کسی کو منہ لگایا؟ کب کسی کو شرف ہم کلامی دیا؟ کب کسی سے کہا کوئی پیغام؟ کب کسی سے براہ راست کوئی تخاطب کیا؟ آج تک تو نہیں. ایک فرشتہ تک تو ہمارے پاس نہ بھیجا اپنا پیغام لے کر. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بشر زندگی میں کوئی فرشتہ نہیں دیکھتا ہے. ہاں ایک بار دیکھتا ہے تو پلٹ کے بتانے کے لائق نہیں رہ جاتا, یعنی مر جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ کس کے اعتبار پہ مانا گیا محمد اللہ کو؟ یہ کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے اسی لیے عبداللہ کے بیٹے نے قوم عرب کو جمع کر کے مشرکین مکہ کو ہی کہا تھا کہ پہاڑ پہ ہم کھڑے ہیں اور وادی کوہ میں تم کھڑے ہو, تمہیں اس پہاڑ کے پیچھے وادی میں کچھ نہیں نظر آ رہا ہے. اگر میں تم سے کہوں کہ تمہارا دشمن ایک لشکر مسلح اسلحے لیے ہوئے تم پہ حملہ کرنا چاہ رہا ہے, تیار ہے تمہارا دشمن تم پہ حملہ کرے, تو کیا بغیر اس کے کہ اپنے پیروں سے چل کے جا کے اپنی نیکڈ آئی سے دیکھ کے اعتبار اور یقین کرو؟ بغیر اس کے کیا یہیں کھڑے ہوئے فقط میری بات کا اعتبار اور یقین کرو گے, کہنا مانو گے؟ تو عرب کے ایام جاہلیت کے ضدی جاہلوں نے یہ کہا تھا کہ اے عبداللہ کے بیٹے ہم آپ کا کہنا کیوں نہ مانیں گے, اس لیے کہ ہمارے درمیان پیدا ہوئے, بچپنا گزرا, عنفوان شباب گزرا, جوانی کی منزلیں, اور اب 40 سال کے ہو رہے ہو, نہ کبھی تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا, نہ کبھی امانت پہ خیانت کرتے ہوئے دیکھا. تب محمد میں رسول اللہ نہیں کہہ رہا ہوں, ابھی کوئی کیا جانے کہ یہ رسول اللہ ہے. عبداللہ کے بیٹے محمد نے کیا کیا بھائی؟ پیغام دین خدا کہاں سے شروع کیا؟ آغاز تبلیغ کہاں سے شروع کی؟ پہلے ان ضدی جاہلوں سے, ایام جاہلیت کے جھوٹوں سے پہلے اپنی صداقت کا لوہا منوایا, اپنے کردار کا لوہا منوایا. اس کے بعد توحید کا پیغام دیا, اللہ کی بات بتائی اور بتوں سے کی پرستش نہ کرو, وحدہ لا شریک کا سجدہ کرو, ہمارا اور تمہارا اور زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے خدا ہے, لہذا شرک نہ کرو, میں اس کا پیغمبر ہوں. بھائی سوال یہ ہے کہ بات کیا اللہ اس کی توحید سے شروع ہوئی؟ کیا محمد نے بات اپنی رسالت سے شروع کی؟ کیا یہ کہا کہ اللہ ایک ہے, وہ ہے, موجود ہے, اور اس کی توحید اور میں اس کا رسول ہوں؟ نہیں. پہلے 40 سال تک ذہنوں کو آمادہ کرتے رہے, میں توجہ ہے کہ نہیں ہے, اور اس کے بعد اپنی صداقت کا پہلے کلمہ پڑھوایا کہ میرا کہنا مانو گے کہ نہیں مانو گے. جب ہر ایک نے کہہ دیا کہ تم سا سچا نہ دیکھا, جو کہنا نہ مانیں گے یہی کھڑے ہوئے, تب پیغام دین دیا. اس کا مطلب یہ ہے, توجہ, اسلام میں منصب کا مزاج یہ ہے کہ کسی کو عہدہ اور منصب مل جائے اگر تو وہ صاحب عزت و کردار نہیں ہو جاتا. غور نہیں فرمایا؟ اسلام میں منصب کا مزاج یہ ہے کہ کسی کو اگر عہدہ اور منصب مل جائے تو وہ عہدہ ملنے سے صاحب عزت نہیں ہو جاتا, صاحب کردار
کردار نہیں ہو جاتا، بلکہ صاحب عزت و کردار پہلے سے ہوتا ہے تو منصب اسے تلاش کرتا ہوا آتا ہے، چاہے غارِ حرا میں جا کے ڈھونڈے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ صلوات محمد وآل محمد۔ اللہ اکبر۔ وہ پردہ تھا جو فقط آنکھوں، اس سینس آرگنز، اس چربی کے ڈھیلوں ہی سے نہیں بلکہ عقلوں سے حجاب کرنے والا، عقلوں سے پردہ کرنے والا۔ کمال محمد یہ ہے کہ کائنات سے پھر دیکھے اللہ کو اپنی صداقت کے اعتبار پہ منوا لیا۔ جو فرما رہے نہیں فرما رہے، بیدار رہیے گا۔ شاید اسی لیے اللہ نے جب اپنی توحید کو قرآن مجید میں پیش کیا، قل هو اللہ احد، تو ہو اللہ احد توحید کا بیان ہو اللہ احد سے ہے۔ یہ لفظ قل کیوں لگا ہے؟ سے محمد، اے محمد آپ کہہ دیجئے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھو اے محمد آپ کہہ دیجئے۔ ارے ہم ان سے کیا کہیں کہ ہم ایک ہیں کہ نہیں ہیں، کہ کیسے ہیں، کہ ایک ہیں کہ دو ہیں، کہ نہ محرم راز ہیں، نہ یہ حاشیہ مشیت ہیں، نہ یہ ہماری خلوتوں کے محرم ہیں، یہ کیا جانے، یہ تو شاہد نظارہ بھی نہیں ہے، یہ تو ہمارے جمال کا دیدار بھی نہیں کر پائے ہیں۔ آپ تو محرم خلوت ہیں، آپ تو براہ راست ہمیں جانتے ہیں، آپ نے تو ہمارا دیدار اپنی دل کی آنکھوں سے کیا ہے، اور آپ تو معتبر ہیں۔ ہم یہاں آ کے اپنے کو ان سے براہ راست نہیں منوا سکتے۔ اگر ہم ان سے کہیں بھی کہ ہم ایک ہیں تو ہم کیا ان سے کہیں؟ کہاں سے دلیل لائیں گے، کہاں سے تصدیق لائیں گے؟ مگر آپ رازدار ہیں ہمارے، لہذا آپ کہہ دیجئے کہ ہم ایک ہیں، اور آپ اتنے سچے ہیں کہ اگر آپ کہہ دیں گے تو یہ بن دیکھیں ہمیں مان لیں گے۔ جو ہے یہ نہیں ہے، یہی سبب ہے خداوند عالم نے جب مکمل توحید سورہ توحید قرآن میں بیان کی تو کسی کو توحید میں منہ براہ راست نہیں لگایا۔ وہ جو اللہ میاں کو ڈائریکٹ ماننا چاہتے ہیں، اللہ نے تم کو توحید کا پیغام دیا ہی نہیں، ڈائریکٹ تو مانو گے کیسے؟ لفظ قل ہے محمد آپ کہہ دیجئے۔ لفظ قل بتا رہا ہے کہ توحید میں بھی وسیلہ محمد ہے۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ کہ یاد رہے کہ بعد میں دیکھا جاتا ہے کیا کہا گیا، یہ پہلے دیکھا جاتا ہے کہ کس نے کہا۔ بھائی آپ کو ٹیکسٹ اور نیریشن کا فرق معلوم ہے؟ متن اور سند کا فرق تو علم رجال اور علم حدیث اور علم درایا میں کیا کہا گیا، روایت بعد میں کس نے کہا، چین راویوں کی نیریشنز کی چین، کس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، یہاں تک کہ معصوم تک معتبر اور سچے اور ثقہ راویوں کی ایک چین ہوتی ہے، تب ایک جملہ ایک حدیث کا مانا جاتا ہے کہ ہاں یہ معصوم نے کہا تھا۔ اگر چین میں کوئی ایک بھی غیر معتبر غیر ثقہ نظر آ جائے تو سارا متن روایت دھڑام سے زمین پہ گر جاتا ہے۔ اس لیے کہ سند کمزور ہے، کیا معلوم کہا کہ نہیں کہا، کہنے والا جھوٹا تھا، مجہول تھا، موثق نہیں تھا۔ اب اللہ اپنی توحید کے ٹیکسٹ سے شروع کر رہے ہیں، بھائی ہو اللہ سے نہیں بلکہ قل سے شروع کر رہا ہے، تو ہو اللہ ہو احد سے آخر تک کیا ہے؟ یہ ہے متن توحید، یہ ہے ٹیکسٹ آف توحید، یہ اللہ کی ونس کا ٹیکسٹ ہے۔ اور لفظ قل محمد آپ کہہ دیجئے، یہ نیریشن ہے، یہ سند ہے، اور سند کمزور ہو تو ٹیکسٹ کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ کی تعداد کی کمی کی طرف میں نہیں دیکھ رہا ہوں، اور یہ ثقیل مضامین تھوڑا سا شیئر کر چکے تھے ہم اپنے محسن بھائی کے ساتھ، تو مجھے اندازہ ہے آپ کی سماعتوں کا، لہذا میں یہ سنگین مضامین آپ کی سماعتوں کے بھروسے ہی عرض کر رہا ہوں۔ ورنہ کہاں ایسے ماحول میں تو نہیں پڑھا جاتا جہاں سدا بصہرا ہو جائے، تو مجھے کچھ فقط ابزارب نہ کیجئے، ریفلیکٹ بھی کیجئے، تو ریفلیکشن کا مجھے یقین نہ ہوتا تو میں ہرگز جو ہے وہ آئینے کے حوالے جوہر آئینہ نہ کرتا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک سر آپ مل جل کے محمد محمد وآل محمد۔ تو هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ہے متن توحید۔ قل اے محمد آپ کہہ دیجئے، یہ ہے سند توحید، وہ ٹیکسٹ ہے، یہ نیریشن ہے، یہ بعد میں دیکھا جائے گا کیا
کہا گیا ہے, پہلے دیکھا جائے گا کس نے کہا, کہنے والا کہتا ہے. ابھی ہم سب بیٹھے, ایک صاحب آ کے ایک دم سے کہے کہ چوراہے پہ آگ لگ گئی یا رائٹ ہو گئے یا گولی چل گئی, کیا بتائیے سب سے پہلا ری ایکشن آپ کا کیا ہوگا؟ کہ جلدی سے اٹھ کے دن 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 بھاگتے ہوئے سب چلے جائیں گے باہر؟ نہیں, سب سے پہلا جو فکری ری ایکشن ہے, سائیکولوجیکل جو ری ایکشن ہے آپ کا رد عمل, وہ یہ ہے کہ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ہر ایک گردن گھما کے دیکھے گا, چہرے پہ نظر ڈالے گا کہ دیکھے تو ہے کون صاحب. اور اگر دیکھا ظاہر ہے کہ کمیونٹی پہچانتی ہے, اب جو دیکھا تو سب ایک دوسرے سے کوہنی مار کے ادب سے کہ ہمیں بیٹھو لپاڑیے ہیں, کبھی بھولے سے بھی سچ نہیں بولا آج تک, ہے کہ نہیں ہے؟ بڑے شوق مزاج ہے, مزاج میں جھوٹ بولتے ہیں. بیٹھو, ایک گھنٹے کے بعد مجلس کے بعد جب آپ یہاں سے گئے, اتفاق سے جو گزرے تو دیکھا ارے جو خبر دی تھی وہ صحیح تھی. آپ نے دیکھا کہ واقعے کی تصدیق, میں نہیں غور فرمایا, واقعے متن کا اعتبار سند پر اتنا منحصر ہوتا ہے کہ اتفاق سے اس آدمی نے یہ پہلا ہی سچ بولا تھا زندگی میں, مگر کیونکہ سند کمزور تھی تو ہم نے خبر پہ اعتبار نہ کیا. یہ بات اور ہے کہ صحیح نکلی, برخلاف اس کے کہ جیسے ہی ہم نے نظر اٹھائی تو دیکھا ہے بزرگ ہے, پیر کو ہمسال ہے, عابد شبزندہ دار ہے, صائم اللیل ہے, قائم النہار ہے, ہاتھ میں تسبیح ہے, کبھی بھولے سے بھی مسکراتے نہیں ہیں, مذاق میں کیا سنجیدگی میں بھی جھوٹ نہیں بولتے, اتنے خوش کے گر جائیں تو ٹوٹ جائیں, کہیں کوئی بات غلط نہیں, سماج میں بڑے سچے مشہور ہیں, بڑے سیریس مشہور ہیں. اب اس وقت ری ایکشن کیا ہوگا جیسے ہی دیکھیں گے جس کا تعلق اس علاقے سے ہے, کم سے کم دھیرے 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 ایک ایک کر کے اٹھنے لگے گا. میرا گھر ہے, میری گاڑی وہاں کھڑی تھی, میری دکان وہاں تھی, میں توجہ. اب جو وہاں جا کے دیکھا تو نہ آگ تھی, نہ گولی تھی, نہ رائٹ تھا, نہ جھگڑا تھا. یہ پہلی بار اس پیر کو ہمسال متقی پرہیزگار نے پہلی بار زندگی میں جھوٹ بولا تھا, مگر سند مضبوط تھی, لہذا ٹیکسٹ کے اوپر یقین ہو گیا, چاہے بعد میں غلط نکلے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ پردہ دار جو عقلوں سے پردہ کر رہا ہے, نہ کبھی دکھایا نہ دکھایا ہے نہ دکھائے گا, وہ بندے کے اپنے کو کس کے حوالے سے منائے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو توحید کو اللہ نے محمد کے سند کے ذریعے منوایا کہ آپ کہتے تو مان لیا جائے گا. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا توجہ, سورہ توحید, متن توحید میں لفظ قل کا پیشانی توحید میں لفظ قل کا جھومر اللہ نے جو لگایا, تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قل کے سہارے توحید مانی گئی ہے. تو ہمیں جملہ کہنے دیجئے کہ محمد کے اعتبار پہ اللہ اس کی توحید مانی گئی, یعنی یہ کہ انجمن عقائد پیچھے پیچھے چل رہی ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کاروان عقائد پیچھے پیچھے چل رہا ہے, اعتبار محمد آگے آگے چل رہا ہے. اور عقیدہ محمد سے جڑا ہوا ہے پیچھے پیچھے کہ آپ ہمیں منوا لیں گے تو دنیا مان لے گی. تو جب اتنا بڑا محترم حبیب ہے کہ جس کے ذریعے جو ہے وہ اللہ اپنے کو منوا رہا ہے, تو اب اتنے معتبر نبی کے ناز اٹھائے کہ نہ اٹھائے. کبھی تو کہہ رہا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور توجہ کا طالب ہوں, ہم بڑے آسانی سے سن لیتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. ذرا غور تو فرمائیں کہ کون کہہ رہا ہے, کس سے کہہ رہا ہے؟ وہ خدا بے نیاز کہ جس کو کسی کی تلاش رضا نہیں ہے, وہ خدا بے نیاز کہ جس کو کسی کی خوشنودی کی کوئی فکر نہیں ہے. کوئی راضی ہو یا نہ راضی ہو, بھئی کیا کسی نے اس کو دیا ہے کہ وہ کسی کی تلاش رضا میں جائے؟ کیا کسی کو دیا ہے؟ کیا اس پر کسی کا کوئی احسان ہے کہ وہ کسی کو راضی کرے کہ تو راضی ہو جا؟ بھئی پردہ عدم کو چاک کر کے بستی وجود میں اگر آباد کیا تو اسی کا تو احسان ہے. بھئی یہ اس کا کیا کم احسان ہے ہم پر, جو ہے اسی کا دیا ہوا ہے. یہ کیا کم احسان ہے کہ ہم کو پتھر و جماعت نہ بنایا, اس سون نہ بنایا؟ کیا اس کا کوئی کم احسان ہے کہ ہم کو اس نے نباتات اور گھاس پھوس اور پلانٹ نہ بنایا؟ کیا اس کا ہم پر یہ احسان نہیں ہے کہ ہم کو
हैवानों, दरिंदों, चौपाया, बेअक्ल न बनाया? क्या उसका हम पर ये कम एहसान है कि हमको इंसान अशरफुल मखलूकात बनाकर अपना ताजे नियाबतो करामतो खिलाफत मेरे ज़ेरे सर करके, ज़ेबे सर करके सदर नशीने मसनद आलम इम्कान बना दिया। यानी इस यूनिवर्स आलम इम्कान की जो मसनद बिछी हुई है, हमको सदर नशी बना दिया और हमारे लिए कायनात मुसख्खर कर दी। सख्खर लकुम शम्स वल कमर, हमने शम्स और कमर की कंदीलें तेरे दामे तस्खीर में दे दी। मेरी अक्ल की कमंदे डाल और मेरे सैयारों की सैर कर। व खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ जमिया, जमीनों में जो कुछ है तुम्हारे लिए पैदा किया है। आप देखें कि सारा एहसान तो खुदावंदे आलम का है। क्या है ऐसा कि हमने उसे दिया हो? हम मोहताज महज हैं, वो गनी महज है। हम एहसान और मिन्नत का भार उठाए हुए हैं, वो मुहसिन महज है। या अय्युहन नास अंतुमुल फुक़रा इलल्लाह वल्लाहु गनियुन हमीद। ऐ लोगों, तुम फकीर दरगाह इलाही हो, अल्लाह हर हाल में गनी है, बेनियाज है और हर हाल में काबिल तारीफ है। लिहाजा हम जो है वो क्या अल्लाह को हमने दिया है कि हम अल्लाह, वो अल्लाह हमें राजी करे? नहीं, जो कुछ है वो उसी का दिया हुआ है। ज़मीन का फर्श ज़मुर्रदी बिछाया हमारे लिए, अर्श का कहकशानी शामियाना बेताना हमारे लिए, कंदीले शम्सो कमर लटकाई हमारे लिए, सितारों की राहगुज़र बनाई हमारे लिए, दरियाओं में रवानी पैदा की हमारे लिए, अम्वाज में तुग़यानी पैदा की हमारे लिए, हूर व क़सूर बनाए हमारे लिए। ये सारी कायनात उसने हमारे लिए बनाई है। भाई यही सबब है कि अगर अल्लाह वजूद दे तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, राज़ी व रज़ा हूँ। अगर मौत दे तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मरज़ दे तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर शिफा दे तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर तंगी और फकीरी में बसर हो तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर शाह बना दे तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नेमते औलाद दे तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर सल्बे औलाद कर ले तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अरे जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। अगर जान भी दे दी जाए तो उसका हक बंदगी नहीं, उसका एहसान अदा नहीं हो सकता है। यही सबब है कि नग़्मे बंदगी बन गया, तराने उबूदियत बन गया कि अगर मुसीबत भी आए तो शिकवा न करना, बल्कि कहना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या हुआ? हम उसी की तो मिल्कियत है, उसी की तरफ पलट के जा रहे हैं। तो एक तो ये मंजिल है कि हर चीज अल्लाह की दी है, तो अल्लाह क्यों हमारी तलाशे रजा में जाए? यही सबब है कि कायनात अल्लाह की रजा की तलाश में है। ज़र्रे बेमाया हो तो तलाशे रज़ाए खुदा, आफ़ताब आलमताब हो तो तलाशे रज़ाए खुदा, कंदीले शम्स व कमर हो तो तलाशे रज़ाए खुदा, अरे बहरो बर हो तो तलाशे रज़ाए खुदा, दश्तो दर हो तो तलाशे रज़ाए खुदा, सहरा व जबल हो तो तलाशे रज़ाए खुदा, अर्ज़ सुफ़ला हो तो तलाशे रज़ाए खुदा, अर्श उला हो तो तलाशे रज़ाए खुदा। कायनात का हर वजूद तलाशे रज़ाए खुदा में है। दरियाओं की रवानी हो तो तलाशे रज़ाए खुदा। कि ये मौजें साहिल से सर नहीं पटक रही हैं, बल्कि पसे पर्दे जंगारी छुपे हुए माशूक और मोहसिन का खिराज बंदगी पेश कर रही है। एक सलावत तो है पर मोहम्मद आले मोहम्मद। जो है कि नहीं है? ज़वील उक़ूल हो तो तलाशे रज़ाए खुदा, गैर ज़वील उक़ूल हो तो तलाशे रज़ाए खुदा, इंटेलेक्चुअल्स हो तो तलाशे रज़ाए खुदा, नॉन इंटेलेक्चुअल्स हो तो अल्लाह की रज़ा की तलाश, हुराने जन्नत हो तो तलाशे रज़ाए खुदा। अगर मलाइका मुक़र्रबीन हो तो तलाशे रज़ाए खुदा, खुज़ाने जन्नत और नार हो तो तलाशे रज़ाए खुदा, साहिबाने आराफ हो तो तलाशे रज़ाए खुदा, वो हूर व क़सूर हो तो तलाशे रज़ाए खुदा, वो अंबिया व मुरसलीन हो तो तलाशे रज़ाए खुदा, आदम तलाशे रज़ाए खुदा, नूह तलाशे रज़ाए खुदा, इब्राहिम तलाशे रज़ाए खुदा, मूसा तलाशे रज़ाए खुदा, ईसा तलाशे रज़ाए खुदा। भाई अल्लाह के अलावा इस यूनिवर्स में, इस दायरे आलम इम्कान में जो भी मखलूक है वो सब मिलके तलाशे रज़ाए खुदा में है, और खुदा तलाशे रज़ाए मोहम्मद।
محترم سناتے ہیں آپ کی قدردانی آپ کی. یہ ہے اسٹیٹس محمد کا. تم بتاؤ گے کہ محمد کی منزل کیا ہے, گھر والے بتائیں گے کہ محمد کی منزل کیا ہے, مدینے میں آنے والی یہاں بتائیں گی ہدایت اپنے کہ محمد کی منزل کیا ہے. جسم کے محرم اور رسالت کے نامحرم بتائیں گے کہ رسول کیا تھے, نہیں غور کیا. جسم کے محرم اور منصب کے نامحرم بتائیں گے کہ پیغمبر کا اسٹیٹس کیا تھا. محمد کا اگر لیول پوچھنا ہے تو یا اس سے پوچھو گے جس نے پیدا کیا, یا وہ بتائیں گے جو ساتھ میں پیدا ہوئے. تو اسی لیول پہ محمد کے ساتھ پیدا ہوئے. تو اللہ ہمیں یار بتا رہا ہے کہ کائنات میری رضا کی تلاش میں ہے, میں تیری رضا کی تلاش میں ہوں. ہم غلامان حیدر کرار پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ لوگ علی کو جو ہے وہ محمد سے بڑھا دیتے ہیں. اور بعض نامحرم ایسے بھی مجلسوں بھی آ جاتے ہیں, اور اب تو ظاہر ہے ساری دنیا میں یوٹیوب ہو کیا یہ الزام اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ شیعہ جو ہے وہ علی کو بڑھا دیتے ہیں, محمد سے رسول اللہ سے آگے بڑھا دیتے ہیں. تو میں بڑے پیار سے سمجھاؤں گا, ہم لوگ بہت جلدی جو ہے وہ روٹ نہیں ہوتے. جب کوئی حیثیت بھولتا ہے تو تھوڑا بہت ہو جاتے ہیں. لاکھ کچھ ہو, یا تو شیعوں میں علی کی اولاد ملیں گے, اور نہیں بھی ہے تو علی کے شیعہ تو وہی ہے نا. تو یہاں تلوار پہلے نہیں اٹھتی ہے, آخر میں اٹھتی ہے جب کینسر ہو جائے. اور وہ بھی تلوار کون سی, ہم لوگ تو شمشیر لسان ہی چلا کے جیت لیتے ہیں. بم تو وہ چلاتے ہیں جو نامرد ہیں, جو علم سے نہیں جیت پاتے وہ پھسیا کے اسلحہ اٹھاتے ہیں. یہی ان کی شکست ہے, جو ہے کہ نہیں ہے. اب میں الزام یہی میں کہہ رہا ہوں, ہم سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بارے میں یہ لوگ نہیں پڑھتے. ارے بھائی اندھے ہو بہرے ہو, کیا کیا جائے, آؤ دیکھو یہاں تو بات ہی رسول اللہ سے شروع ہوتی ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے. مگر ایسے لوگوں سے پیار سے ایک مشورہ یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ آپ اپنی مجلسوں میں علی کو بڑھا دیتے ہیں رسول اللہ سے زیادہ, تو میں کہوں گا بھائی آپ کی بھی اس پہ غلطی ہے. جو یہ بدگمانی آپ کو ہو رہی ہے, ایک فالٹ آپ کی بھی ہے اس کے اندر. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, وہ تو وہ کرتے ہیں. ایک غلطی ہے جو آپ کو یہاں آ کے جب علی کو آپ سنتے کہتے ہیں علی کو بڑھا دیتے ہیں. وہ غلطی یہ ہے کہ جب آپ علی کو سنتے ہیں تو ہمارے یہاں آتے ہیں, اور جب محمد کو سنتے ہیں تو اپنے ملاؤں سے سنتے ہیں. تو آپ کو علی تو آگے لگیں گے, جہاں آپ علی کو سنتے ہیں اسی کی زبان سے محمد کو سنیے تو کبھی یہ شکوہ نہیں ہوگا. محمد کا معیار قرآن مجید میں کیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. اللہ اکبر. کون کسے راضی کر رہا ہے؟ جو کسی کو راضی نہ کرے وہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں. اور پھر مسئلہ توجہ کا طالب ہوں, وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. یعنی مسئلہ فقط عطا خدا کا نہیں ہے, مسئلہ رضا حبیب کا. مسئلہ عطا خدا کا نہیں ہے کہ جو چاہے دے دے, مرحلہ رضا حبیب کا ہے کہ وہ دے کہ اتنا محترم وجود میرا حبیب راضی ہو جائے. جو فرما رہے ہیں مسئلہ عطا خدا کا نہیں ہے کہ جو چاہے دے دے, وہ عام اس کے مخلوق ہے کہ جو دے دیا میں نے وہ دے دیا, بس میری عطا جس کو چاہوں جتنا چاہوں جب چاہوں دوں نہ دوں جتنا چاہوں دوں. مگر یہ نہیں ہے فقط یہ نہیں کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا, نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا فترضا, تو آپ راضی ہو جائیں گے. یہ ٹارگٹ ہے وہ عطا کرنا نہیں
راضی کر لینا. اور جب حبیب کو راضی کرنا ہے تو پھر اپنے اختیار سے یہ بات حبیب کو دے دی ہے, جب تک نہ راضی ہو تب تک دینا ہے. جو مانگے وہ دینا ہے, جس لیول سے مانگے وہ دینا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اللہ نے حبیب کے اختیار میں یہ چیز دے دی کہ عطا میں کروں گا, راضی آپ کو ہونا ہے. تو جب راضی آپ کو ہونا ہے تو اب آپ کے اختیار میں ہے کہ کب تک آپ راضی ہوں گے, کس چیز پہ آپ راضی ہوں گے, جب تک کہ آپ ہم سے راضی نہ ہو جائیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا مسئلہ عطا خدا کا نہیں ہے, مسئلہ رضا حبیب کا ہے. وہ عطا کرے کہ حبیب راضی ہو جائے. ٹھیک ہے, وہ ہے قادر مطلق, وہ ہے خدا قادر مطلق التوانا علی و حکیم. اس کی قدرت لامتناہی ہے. وہ چاہے تو ایک نغمہ کن سے گلشن کائنات کو سجا دے, اور چاہے تو ایک ارادے سے کائنات کو موت کے گھاٹ اتار کے پھر سے بسا دے. کل یوم ہوا فی شأن, سورہ رحمان میں اس کی شان بیان ہو رہی ہے کہ ہر دن کل یوم ہوا فی شأن, ہر دن وہ ایک نئی شان خلاقیت میں ہے. سبحان اللہ. توجہ, وہ یہودیوں کا خدا نہیں ہے کہ جو خلقت کر کے اور فارغ ہو کے ہاتھ باندھ کے بیٹھ گیا, اب کوئی اسے اختیار نہ رہ گیا. یہ اسلامی خدا ہے نہیں, یہ محمد و علی کا خالق ہے. اور ہمارے کل یوم ہوا فی شان, ہر دن وہ ایک نئی شان خلاقیت میں ہے. اس کی خلاقیت لامتناہی, اس کی کریٹیوٹی انفائنائٹ ہے, جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے. اس کی خلاقیت کے کچھ شاہکار گزر چکے ہیں, کچھ اس کی صنعیت کے نمونے سامنے آ رہے ہیں, اور کچھ اس کی مصوری کی تصویریں پسے پردہ مستقبل چھپی ہیں, آنے والی ہیں. وہ کتنے جہانوں کو پیدا کر کے فنا کرتا ہے. کل یوم ہوا فی شان, وہ اتنا بڑا قادر مطلق ہے, مگر جسے عطا کر کے راضی کرنا چاہ رہا ہے وہ بھی کوئی ہلکی اور معمولی شخصیت نہیں ہے. وہ ہے کہ جس سے کہہ رہا ہے کہ لولا لما خلقت الافلاک, اگر آپ نہ ہوتے تو گلشن کائنات نہ سجاتا. یعنی جس کی جوتیوں کے تصدق میں کائنات کو پیدا کر دیا, مرحلہ یہ ہے کہ اب دے تو کیا دے, اس لیے کہ جو بھی دے گا وہ تو پہلی چیز ہوگی, اور تو پہلی چیزیں تحفے میں دے کے راضی نہیں کی جاتا. جو ہے کہ نہیں ہے, تو پہلی چیزیں تحفے میں دے کے راضی رضا کا سودا نہیں کیا جاتا. جو بھی دے گا تو پہلی ہے. جب کائنات کے گلشن لولا کہ لما خلقت الافلاک, اگر آپ نہ ہوتے تو افلاک کو کائنات کو پیدا نہ کرتا, تو جو بھی عطا کرے گا وہ تو پہلی چیز ہوگی. اور تو پہلی چیزیں جو ہے وہ عطا میں دے کے راضی نہیں کیا جاتا. مرحلہ یہ ہے کہ دے تو کیا دے, اس لیے کہ جسے دینا چاہ رہا ہے وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. وہ اس گنبد بیدر میں نغمہ کن کی پہلی صدائے بازگشت ہے. کون ہے محمد؟ یہ نقطہ پرکار عشق ہے, یہ مرکز دائرہ محبت ہے. یہ وہ ہے کہ جس کے پسینے کے قطروں سے خلقت انبیاء و مرسلین, یہ وہ ہے کہ جو جہاں قدم رکھتے منزل قاب قوسین. اتنا محترم حبیب ہے, کیا عطا کرے کہ رضا کا سودا ہو جائے, اور اختیار تو حبیب کو دے دیا ہے کہ آپ جب راضی ہو جائیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی کتنا خیال ہے, خیال خاطر حبیب ہے اللہ کو کہ جب تک آپ راضی ہو جائیں, اس لیے کہ کائنات میں سب سے محترم مخلوق ہے کہ جسے اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے. کیا دے دوست کو کیا دے کہ کہیں یہ محبت میں دینا چاہ رہا ہے, یہ رسالت کے سودے نہیں ہے, یہ نبوت اور رسالت کے وسیلے کی چیزیں نہیں ہیں کہ جو چاہے دے
قانون محبت نہ ہو جائے. اتنا محترم حبیب ہے کہ کہیں توہین میں یار محبوب نہ ہو جائے. بھائی توجہ کا طالب ہوں, لہذا اب یا تو خداوند عالم عطا کرے اور یا حبیب کچھ مانگ لے. تو آئیے قرآن سے پوچھیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیا عطا کیا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو آیت آئی کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا. توجہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا. اب ایک عطا تو کوثر سمجھ میں آ رہی ہے کہ عطا کر دیا, ہم نے آپ کو عطا کر دیا. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ یہ قرآن صامت, قرآن مقدس جو سرچشمہ ہدایت ہے اور ناصف کتب ما سلف, پچھلی کتابوں اور شریعتوں کو ناصف کرنے والا, ان سب پہ حاکم, رسالت کا صبح قیامت تک معجزہ خالدہ یعنی لائف زندہ میریکل ہے, زندہ معجزہ ہے. اس قرآن سے پڑھ کر کون سی عطا اور تحفہ ہوگا کہ اللہ اپنے حبیب کو دے کے راضی کرے گا. شاید یہی قرآن وہ عطا ہے کہ اللہ نے قرآن دے کے اپنے حبیب کو راضی کیا. تو آئیے قرآن ہی سے قرآن کا اسٹیٹس پوچھا جائے. جو ہے دور صلوات ماشاءاللہ اب آگے آگے چل رہے ہیں. آئیے قرآن سے پوچھا جائے کہ قرآن تیرا اسٹیٹس کیا ہے. کیا تو حبیب خدا کے, اللہ کی طرف سے حبیب خدا کے لیے عطا اور تحفہ بننے کے لائق ہے؟ کیا ہے تیرا یہ اسٹیٹس؟ نہیں, ہم نہیں کہیں گے ورنہ کافر ہو جائیں گے. ہم کہہ دیں کہ تو زبان پکڑی جائے گی. تو ہی بول دے کہ تیرا اسٹیٹس کیا ہے. کیا تجھے اللہ نے عطا بنایا ہے, محمد کے لیے تحفہ بنایا ہے راضی کرنے کے لیے؟ سبحان اللہ. توجہ کا طالب ہوں. دو لفظ ہیں قرآن میں, ایک ہے لفظ اعطا, یہ بھی ناؤن ہے, مصدر. اس کی اسپیلنگ کیا ہے؟ ہجے اسپیلنگ. اب اسپیلنگ ہم اے بی سی ڈی میں تو نہیں کریں گے نا, کیونکہ وہ عربی کا لفظ ہے. اور آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات, اب تو بہت بڑے ہو گئے ہیں, بچے بھی سمجھ رہے ہوں گے. جدھر چھوٹا بچہ, یہ بیٹھا ہے چھوٹا بچہ, اور کوئی چھوٹا بچہ ہی نہیں, باقی وہ اتنے چھوٹے ہیں کہ ادھر دیکھ بھی نہیں رہے, لیکن ان کا بیٹھنا ہی غنیمت ہے. یہی بیٹھتے بیٹھتے خود بخود آٹومیٹیکلی جو ہے, ہاں, ان کے دل کے تار بجنے لگیں گے. جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھیں گے تو خود بخود دل کے تار بجنے لگیں گے. ادھر ادھر دل نہیں بھٹکے گا, ادھر آئیں گے. اللہ کے محبوب اور حسین کی محبت میں دل دھڑکنے لگے گا. بہرحال تو اب لفظ عطا ہے, یہ مصدر ہے, یہ ناؤن ہے. اس کی اسپیلنگ ہے الف عین تو الف حمزہ. عربی میں اس کو کہتے ہیں ہم لوگ پا, لیکن اردو میں سمجھانے کے کہتے ہیں تو. دیکھیں, جو تے سے ہم کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں تا, اور جسے تو کہتے ہیں ہم لوگ وہ ہے پا, لیکن ہم لوگ دونوں کو تا تا کر دیتے ہیں. تو اردو والوں نے کہا بھی یوں کہو تے تو کہیں سے غلطی نہ ہونے پائے. یہ ناداری ہے ہم لوگ کے لہجے کی. بہرحال یہ اس کی اسپیلنگ ہے الف عین تو الف حمزہ اعطا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ دینا, عطا کرنا, مگر ٹرانسفر کرنا, دینا. ایک لفظ اور ہے زبان عربی کا اس سے ملتا جلتا, مگر معنی بھی اس کے ملتے جلتے ہیں, ذرا سا فرق ہے. وہ ہے ایتا, الف یہ تے الف حمزہ. ماشاءاللہ اہل نظر. اعطا عطا کرنا, دینا, الف عین تو الف حمزہ. ایتا الف یہ تے الف یہ تے الف حمزہ. ایتا وہ ہے اعطا, یہ ہے ایتا. اللہ ایتا کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہے, توجہ, وہاں پر کیا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب آپ کا رب آپ کو اعطا کرے گا, یعنی عطا کرے گا. اور سورہ کوثر میں کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. وہی تو والا, ہم نے آپ کو اعطا کیا ہے کوثر.
توجہ. مگر ایتا کا مطلب کیا ہے؟ دینا. اعطا کا مطلب بھی دینا، ایتا کی مطلب بھی دینا، مگر دونوں میں باریک سا فرق ہے. ایتا کا مطلب فقط سادہ سودہ دے دینا، فقط ٹرانسفر کر دینا، بطور تحفہ نہیں، بطور عطا نہیں، فقط ٹرانسفر کر دینا. چاہے جس کو ڈائریکٹ دے رہا ہے اس کے لیے نہ بھی ہو، کسی اور تک پہنچانا بھی ہو، تو اگر ہم نے آپ تک ٹرانسفر کیا کہ فلاں کو دے دیجئے تو یہ ایتا، ہم نے کہا یہ $100 ہے، یہ آپ جا کے مرکز پہ چندے کے لیے دے دیے گا، تو ہم نے جو آپ کو ٹرانسفر کیا ہے یہ ایتا کہلائے گا، یہ عطا نہیں کہلائے کیونکہ ہم نے آپ کو نہیں دیا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایتا کا مطلب سادہ سودہ ٹرانسفر، اور عطا کا مطلب یہ ہے کہ، اور عطا کا مطلب کیا ہے؟ ٹرانسفر کرنا مگر اسی کو دینا، اور دینے کے ساتھ احسان جتانا. لفظ عطا، احسان جتا کے دینا کہ ہم نے آپ کو تحفہ دیا، عطا کیا. لفظ عطا ہی بتا رہا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ بھائی آپ شعر ملاحظہ تو آپ کہتے ہیں عطا ہو، ارے آپ ہی کی عطا ہے. عطا کا مطلب اس کے اندر چھپا ہوا یہ معنی، یہ سنس کہ اس میں احسان ہوگا دینے والے کا، چاہے وہ زبان سے نہ کہے مگر لینے والا اگر شریف ہے تو وہ احسان مند ہوگا، منت کشی ہوگی، احسان مندی ہوگی. تو عزیز و ایتا کا مطلب ہے سادہ سودہ دینا، احسان نہیں، تحفہ نہیں، عطا نہیں. اعطا کا مطلب ہے احسان جتانا، یا نبی جتائے تو احسان مند ہونا لینے والے کا. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ دو لفظوں کا فرق آپ جان گئے. اب آئیے قرآن سے پوچھا جائے کہ تیرا اسٹیٹس کیا ہے؟ وہ دیکھیں قرآن کے لیے اللہ نے دیا تو محمد کو قرآن بھی ہے اور دیا تو محمد کو کوثر بھی ہے، مگر دونوں کے اسٹیٹس میں فرق ہے. جب کوثر کے لیے آیا تو آیا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، مگر قرآن کے لیے لفظ اعطا اور عطا نہیں آیا، بلکہ آیا لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. اے میرے رسول، ہم نے آپ کو سبع مثانی سورہ حمد دیا اور قرآن عظیم دیا. اعطا نہیں کیا، آتیناک ہم نے ایتا کیا ہے. سادہ سودہ ٹرانسفر ہے، نہ عطا ہے، نہ تحفہ ہے، نہ احسان ہے، نہ آپ کے لیے ہے یہ، بلکہ یہ امت کے لیے ہے، آپ کے وسیلے سے. کی گنجائش کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کو نتیجے تک پہنچانا چاہوں چند منٹ کے اندر، اور کل اس کو کنٹینیو کروں گا اور پرسوں ختم کرنے کی کوشش کروں گا. موضوع تو پورا ختم نہ ہو پائے گا لیکن جلدی جلدی میں اوور لیپنگ کروں گا، پہنچاؤں گا کھانے پھان کے آپ کو جلدی جلدی. اگر آپ کی سماعتیں ایسی ساتھ رہیں تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ قرآن ثابت وہ عطا ہے خداوند عالم کی کہ جس کو دیکھ کے اللہ نے اپنے حبیب کو راضی کرنا چاہا، رضا کا سودا کیا، تو خود قرآن سے پوچھا کہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے، تو قرآن نے اپنے بارے میں لفظ عطا کا استعمال نہیں کیا، بلکہ اللہ اپنے حبیب سے دیا قرآن بھی ہے، دیا کوثر بھی ہے، مگر کوثر کے لیے کیا کہا؟ انا اعطینا، ہم نے عطا کیا. مگر قرآن کے لیے کیا کہا؟ لقد آتیناک سبعا من المثانی. اے حبیب ہم نے آپ کو ایتا کیا ہے، سادہ سودہ ٹرانسفر کیا ہے، کوئی آپ پہ احسان نہیں ہے. قرآن دے کر نہ آپ کے لیے ہے، نہ آپ کو ضرورت ہے، نہ آپ کے لیے عطا ہے، نہ آپ کے اسٹیٹس کا ہے، نہ آپ پہ کوئی احسان ہے، نہ آپ احسان اٹھائے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اے حبیب یہ آپ کے وسیلے سے آپ کی امت کے لیے یہ عطا ہے، یہ آپ کے لیے عطا نہیں ہے. میں بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ انہیں قرآن بھی آپ کے لبوں کے وسیلے سے دوں گا کہ کل یہ نہ یہ کہہ اٹھے کہ حسبنا کتاب اللہ. میں انہیں قرآن بھی آپ کے وسیلے سے دوں گا. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو اور آپ کے بچے
بچوں کو اس قرآن کے نزول کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو تو خود ہی قرآن ناطق ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو خود ہی قرآن ناطق ہے۔ اے محمد، اے میرے حبیب، یہ آپ کی امت کو آپ کے وسیلے سے قرآن کا تحفہ دے رہا ہوں کہ اپنی امت کے فقیران ہدایت کے کشکول گدا گری میں اپنی جنبش لب کا صدقہ ڈال دے۔ ماشاءاللہ اردو جانون ہے۔ یہ آپ اور آپ کے بچوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کی امت کے ہدایت کے فقیروں کے بھیکاریوں کے فقیری کے پیالے میں اپنے لبوں کی جنبش کا صدقہ خیرات اور بھیک ڈال دے۔ آپ کے لب ہلتے ہیں تو ان کی ہدایت ہو جاتی ہے۔ یہ آپ اور آپ کے بچوں کے لیے تحفہ نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کیا ہے؟ اگر جملہ سنبھالے، یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن ہے علم محمد کی زکات۔ یہ آپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان ہدایت کے بھیکاریوں کے لیے ہے۔ یہ تیرے جنبش لب کی بھیک ہے۔ قرآن اے میرے حبیب تیرے علم کی زکات ہے، تو بولتا ہوا قرآن ہے۔ جیسے مال کی زکات ہوتی ہے، یہ تیرے علم کی زکات ہے جو صبح قیامت تک فقیر اس کو کھائیں گے۔ یہ رزق روحانی ہے، یہ تیرے اور تیرے بچوں کا رزق روحانی ہے۔ یہ زکات ہے آپ کے علم کی کہ آپ ذرا سا زکات دے دیں تو کائنات کی ہدایت ہو جائے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو قرآن کے لیے لفظ عطا نہیں استعمال کیا ہے، بلکہ قرآن کے لیے لفظ ایتا استعمال کیا۔ ذرا سی وضاحت اور کر دوں، جو لفظ ایتا اور بہت خاص توجہ اہل علم، جو لفظ ایتا قرآن کے لیے استعمال کیا وہی لفظ ایتا زکات کے لیے استعمال کیا۔ میں نے کیوں کہا علم محمد کی زکات؟ زکات کے لیے لفظ اعطا نہیں آیا۔ مسلمانوں کو مومنین سے اللہ نے جب بھی کہا کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا 50 زکات اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اے ایماندارو اگر مومن ہو اقامہ صلاۃ کرو، ایتاء زکات کرو۔ اعطاء زکات نہیں آیا۔ اقام الصلاۃ ایتاء الزکات 50 جگہ اکثر صلاۃ کے ساتھ زکات، صلاۃ کے ساتھ زکات، کیونکہ ایک جو ہے وہ عبادت جسمانی میں ہے سب سے اونچی ہے، اور ایک عبادت مالی میں سب سے اونچی ہے۔ دونوں چیزوں کو لے لیا، اقام الصلاۃ ایتاء الزکات۔ جسمانی عبادت بھی کرو، فزیکل عبادت بھی کرو اور مالی عبادت بھی کرو۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کسی بھی کے لیے مالی آسان ہوتی ہے تو جسمانی مشکل، نماز سے بھاگتا ہے، ڈالر دے دے گا۔ کسی کے لیے نماز لے سکتا دے رکوع، مگر $1 نکلوانا مشکل ہے۔ اللہ نے کہا دونوں سے کام چلے گا، دونوں کے نفسیات کا امتحان لیا ہے۔ جس کو ڈالر بہت محبوب ہے زکات بھی دو، جسے نماز بہت محبوب ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے تو زکات بھی دو، جسے آسان ہے دینا مال کیا نماز بھی پڑھو۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ دیکھیں میں نے کیوں کہا کہ علم محمد کی زکات قرآن کی اعطا نہیں ہے۔ جو لفظ قرآن کے لیے استعمال ہوا لقد آتیناک، اے حبیب ہم نے آپ کو ایتا کیا ہے، آپ کے لیے نہیں، فقیران امت کے لیے۔ وہی بعینہ لفظ ایتاء زکات کے لیے آیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ایتاء الزکاۃ۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی یہ کہ جب بھی کسی غریب و فقیر و محتاج اور حاجت مند کو زکات دو تو کبھی بھی اپنی عطا اور تحفہ سمجھ کے احسان جتا کے نہ دینا کہ تم غریب کو جو دے رہے ہو زکات نکال کے کہ تمہارا اپنا مال نہیں ہے، بلکہ اللہ نے صاحبان دولت و ثروت اور عمرا، صاحبان دولت و ثروت مالداروں کو جو رزق دیا ہے اس نے غربا اور فقراء کے حق کو ملا کے بطور امانت امتحان لینے کے لیے دیا ہے کہ فقراء اور غریب
غریبوں کی امانت نکال کے دے دو، ہم نے تمہیں ان کا حصہ ملا کے دیا ہے، جو تم دو گے یہ تمہاری طرف سے نہیں ہے بلکہ ہم نے تم کو دیا امانت کے طور پہ ایدا کیا ہے، تو تم بھی ایدا کر دو، احسان نہ جتاؤ۔ کبھی زکات دے کے منت اور احسان نہ رکھنا، بلکہ اگر کوئی ضرورت مند زکات لے لے تو شکریہ ادا کیا کرو کہ امانت سے ادا ہو گئے۔ بتا رہے ہیں ایک اور صلوات سے نواز دیں۔ میں نے آپ کی زحمت ہے کہ اسی لیے قرآن مجید کے لفظ ایتا آیا، اور وہی لفظ ایتا زکات کے لیے آیا کہ یہ زکات جو ہے اگر کسی کو دو تو منت کشی نہ ہو، احسان نہ جتانا، یہ اس کا مال ہے، یہ اس کا مال ہے جو ہم نے تمہارے مال و رزق میں بطور امانت ملا کے امتحان لیا ہے۔ جب وہ لے لے تو شکریہ ادا کرو، زکات دینے والے سے شکریہ کا انتظار نہ کرنا، احسان نہ جتانا، کبھی غرور نہ کرنا کہ یہ تمہارا مال ہے بلکہ تم امانت سے ادا ہو رہے ہو۔ یہی سبب ہے کہ پیغمبر کی سیرت میں دو طرح کے واقعے ملتے ہیں۔ جب صدقہ خیرات کسی ضرورت مند کی مدد کرتے تھے، دو ادائیں پیغمبر کی ہیں، رول ماڈل ہے نا ہمارے لیے۔ جب کسی غریب و فقیر کو کچھ دیتے تھے، ایک تو بڑی سر جھکا کے، بڑی خندہ پیشانی اور اخلاق سے، اور جب وہ لے لیتا تھا تو ایک طریقہ یہ تھا آپ کا کہ جیسے ہی اس کے ہاتھ پہ جاتا تھا، توجہ، اس صدقے کو اٹھا کے چوم لیتے تھے، پھر اس کے ہاتھ پہ رکھتے تھے دوبارہ۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ لے لیتا تھا غریب تو خود اس کے ہاتھ کو چوم لیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث ہے پیغمبر کی کہ الفقراء عیال اللہ، جو فقیر ہے وہ اللہ کے عیال ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں اہل و عیال، عیال اسے کہتے ہیں، کسی مرد کے عیال وہ ہوتے ہیں کہ جن کا خرچہ، نام نفقہ، ذمہ داری، روٹی کپڑا مکان جو کچھ بھی ہے جس کے اوپر ہوتا ہے جس مرد پر، تو جن لوگوں کی ذمہ داری کسی مرد پہ ہوتی ہے وہ اس کے عیال کہلاتے ہیں، اہل و عیال کہلاتے ہیں۔ اللہ کیا ہے؟ وہ فقراء کیا ہے؟ پیغمبر کہتے ہیں الفقراء عیال اللہ، فقراء جو ہے اللہ کے عیال ہیں۔ جیسے آپ کے بچے آپ کے عیال ہوتے ہیں، یعنی ایسے تو سبھی اللہ سبھی کو پال رہا ہے، مگر غریبوں کے احساس کمتری کے اور ان کے دل کو سنبھالنے کے لیے اللہ نے اپنے سے نسبت دی ہے کہ تم ان کا خیال رکھنا، یہ میرے عیال ہے، میری ذمہ داری میں انہیں پالوں، اب جو وسیلہ بن جائے میری ذمہ داری ادا کرنے کا وہ کتنا بڑا میرا محبوب ہوگا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو پیغمبر اس کے ہاتھ کو اس لیے چوم لیتے تھے کہ یہ صدقہ جو ہے اللہ کے ہاتھ میں جا رہا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی یہ کہ زکات جو ہے وہ ایدا ہے، قرآن کو بھی ایدا کہا، اسی لیے میں نے کہا کہ یہ علم محمد کی زکات ہے، جو محمد کے وسیلے سے فقیران امت کو پہنچی۔ تو اب قرآن بھی وہ عطا نہیں ہے، قرآن بھی وہ عطا نہیں ہے۔ توجہ، پھر وہ عطائیں کون سی ہیں؟ تو بس ایک جملہ کہوں، آج کی بات ختم، کہ جب یہ قرآن مقدس، قرآن ثابت وہ عطا نہیں ہے کہ اللہ اسے دے کر اپنے محبوب کو راضی کرے، تو وہ عطائیں جو بھی ہو ان کا اسٹیٹس تو معلوم ہو گیا کہ ان عطاؤں کا مرتبہ اس قرآن ثابت سے اونچا ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پر محمد آگے کی زحمت۔ ظاہر ہے کہ میں تھکا ہوا دن بھر کا سفر، نیند بھی پوری نہیں ہو، سیدھے ایئرپورٹ سے چلا آ رہا ہوں، مگر یہ آقاؤں کا ذکر ہے کہ منبر پہ آنے کے بعد ساری تھکاوٹ چلی جاتی ہے۔ لہٰذا میں نے بالکل اتنی نہ قوت تھی نہ ارادہ تھا، مگر آپ نے پڑھوا لیا اور میں نے پڑھ دیا۔ بہرحال وہ جو بھی عطائیں ہوں، ان کا معیار، ان کا اسٹیٹس، ان کا رتبہ، ان کا اعتبار اس قرآن ثابت سے بلند ہونا چاہیے، اس قرآن سے اونچا ہونا چاہیے۔ جو بھی وہ عطائیں ہوں وہ شان محمد ہونی چاہیے، ایسی ہوں کہ جس پہ محمد خوشنود ہو جائے۔
توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کون ہو سکتے ہیں سوا وہ کہ جو محمد کے لیول کے ہوں، محمد کے اسٹیٹس کے ہوں؟ بلکہ اگر امت کے غدار منافق محمد کو معیار سے گرا رہے ہو، سیرت ان کی خراب کر کر کے پیش کر رہے ہو، تو ایسی ادائیں ہو کہ اپنے کمالات سے اپنے بزرگ کی عزت بچا لیں۔ کہاں ایسا بچہ ملے گا کہ پیغمبر پہ ہذیان کا الزام لگایا جائے اور بیٹا نو کے نیزہ سے گلا کٹنے کے بعد بھی قرآن سنا کے بتائے کہ دماغ عصمت کی توانائی دیکھو؟ ارے ہلکے سے بخار میں کیا اور فور لگے گا؟ دماغ عصمت اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ سر و تن میں جدائی بھی ہو جائے تو کلام میں خلل نہیں ہوتا، بولتا بھی ہے تو اللہ بول رہا ہے، اللہ کا کلام۔ بس عزیزوں زحمتیں آپ کی تمام کر دی، یہ ہے فلسفہ فضائل اہل بیت۔ کائنات میں اکیلا گھر ہے محمد کا، محمد کے بچے کہ جن کے فضائل میں مصائب نظر آتے ہیں، جن کی مصیبتوں میں فضیلتیں ابل رہی ہیں۔ کیا اس سے بڑی کوئی مصیبت ہوگی کہ بدن کربلا کے صحرا میں پڑا ہے، سر رو کے نیزہ پہ پھرایا جا رہا ہے؟ اتنی بڑی مصیبت، مگر اتنی ہی بڑی فضیلت ہے کہ نبیوں کے سر بھی بعض شہید ہوئے کٹے، مگر کسی کے گلے کٹے سے قرآن کی تلاوت کی صدا نہ سنائی دی۔ عزیزو آپ نے سنا ہوگا کہ حسین کا سر نیزے پہ تلاوت کرتا تھا۔ میں نے روایات میں ہر طرف کھنگال کے دیکھا کہ جہاں جہاں زیادہ مجمع نامحرموں کا ہوتا تھا، جہاں مجمع عام، جہاں بازار، جمع غفیر، جہاں زیادہ مجمع ہوتا تھا وہاں پر حسین کا سر خاص طور سے تلاوت کرنے لگتا تھا۔ اس لیے کہ یہ انسان کے نفسیات ہیں کہ جب کوئی عجیب بات دکھائی دیتی ہے تو ہر منظر سے نظر ہٹ کے اس عجیب بات کی طرف توجہ ملتفت ہو جاتی ہے، اٹینشنز ایبزارب ہو جاتی ہے۔ حسین جہاں نامحرموں کا زیادہ مجمع دیکھتے تھے، ارے چاہتے تھے کچھ دیر کے لیے ہی صحیح زینب و ام کلثوم و رباب و فاطمہ و رقیہ و سکینہ و فضہ کے سر سے نامحرموں کی اشرار کی نظریں ہٹ جائیں، میری تلاوت کلام پاک کو دیکھنے لگے۔ یہ عجیب، اسی لیے سورہ کہف کی تلاوت کرتے تھے اور اس کی یہ آیت کہ افحسبتم ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم اے تماشائیو تم سمجھتے ہو کہ کیا اصحاب کہف و رقیم کا واقعہ میری عجیب آیتوں میں سے ہے؟ حسین یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میرا واقعہ زیادہ عجیب ہے، اصحاب کہف سے زیادہ عجیب ہے۔ کیسا عجیب ہے؟ تن نہیں ہے، کٹا ہوا سر بول رہا ہے۔ عزادارو عزیزی کی منزلیں، کوفے کا بازار، کوفے کا دربار، کوفے کا زندان ہوتا ہوا اب یہ نبی ذاتیوں کا قافلہ کے ساتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، مجھے تعداد نہیں معلوم مگر اتنا معلوم ہے کہ کربلا سے جب بے کجاوا سواریوں اونٹوں پہ نبی ذاتیاں سوار کی گئی تھی تو کئی بچے تھے، مگر جب دمشق تک یہ قافلہ پہنچا تو بچوں کا نام نہیں ملتا سوائے دو کے، ایک سکینہ اور ایک امام محمد باقر۔ یہ بچے ہیں ارے راہ میں یہ بے کجاوا اونٹوں کے اوپر سے ماؤں کی گودوں سے گر گر کے جا بحق تسلیم ہو گئے۔ جو زیارتوں پہ جاتے ہیں وہ اگر اسی راستے سے کوئی آپ کو گائیڈ لے جائے، رہنما کہ جس راستے سے پرانے راستے سے کہ جس سے شام لے جایا گیا تھا، اگر اس راستے سے کوئی جائے تو جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی قبریں ملتی ہیں، مزار ہیں، کہتے امام زادوں کے مزار ہیں۔ یہ وہی بچے ہیں کہ جو اونٹوں سے گر گر کے ماؤں کی گودوں سے مر گئے تھے۔ عزادارو بروایت یہ شب یکم سفر ہے، بروایت ایک سفر کو
دربار یزید میں داخلہ آل محمد ہوا، اہل حرم کا داخلہ دربار یزید میں ہوا۔ شاید مجھے تفصیل دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود بخود پہنچ گئے ہوں گے۔ آپ کا تصور کون سا دربار؟ ارے وہ شراب خاروں کا سے بھرا ہوا دربار، وہ مجمع اشرار، وہ حکومت کے ملکوں کے نمائندے کہ جس میں کہا جاتا ہے 700 کرسی نشین۔ عزادارو، بڑا عجیب موقع تھا کہ جب دربار سے پہلے ساعتوں ندی زادیوں کو سڑک پہ کھڑا کیا گیا۔ مجمع عام ہے، عجب بے کسی ہے، جو گزرتا ہے ہنس کے پھیر لیتا ہے، جو گزرتا ہے بیویوں پہ پتھر مار رہا ہے، بچوں کے پتھر لگ رہے ہیں، ہاتھ بندھے ہیں مگر پتھر لگ رہے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہاتھ سے پتھروں کو روک لے، ساعتوں کھڑے ہوئے ہیں، دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے ہیں، بچے بھوک پیاس سے تڑپ رہے ہیں، دھوپ میں شدت عطش، پانی بھی نہیں مل رہا ہے۔ عزادارو، اسی اسنا میں دربار یزید میں داخلہ اہل حرم، عجب داستان ہے۔ سیدہ کی بیٹی شراب خاروں کے بیچ میں جا رہی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ اہل حرم بندھے ہوئے مجرموں کی طرح، رسول اللہ کی بیٹیاں مجرموں کی طرح بندھی ہوئی یزید کے سامنے دربار میں لا کے کھڑی کی گئی۔ ایک رسی، امام سجاد روایت کرتے ہیں، ایک رسی میں 12 گلے کم سے کم بندھے ہوئے، وہ بھی بڑی رسی نہیں۔ جب یزید کے سامنے لا کے کھڑے کیے گئے تو ایک بار شمر آگے بڑھا تعارف کرانے کے لیے، کہنے لگا ہاذا علی ابن الحسین، یہ حسین کا بیٹا علی ہے۔ یزید نے کہا معاذ اللہ، کیا کلمہ کفر، کیا کہا؟ اللہ نے علی ابن الحسین کو قتل نہیں کیا؟ بیمار بکمال جرأت آگے بڑھا، کہا او ظالم، تیری ظالم فوجوں نے میرے بھائی کو شہید کیا، میرے باپ کا ایک اور بیٹا تھا جس کا نام بھی علی تھا، تیری فوجوں نے اسے شہید کیا، کافروں نے۔ یزید کو غصہ آنے لگا، کہا تم میں اب بھی اتنی جرأت ہم کلامی ہے؟ کیا تم اب بھی ہم سے اس طرح سے بات کر سکتے ہو؟ تم نے کیا دیکھا نہیں کہ کیسا اللہ نے تمہیں ذلیل کیا اور کس طرح سے ملک تم سے چھینا؟ سجاد نے کہا کہ اللہ کے اقتدار میں ملک ہے، یؤتی الملک من یشاء وینزع الملک من یشاء۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ملک حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ ہماری کرامت اور ہماری شرافت اقتدار کے لیے یہی کافی ہے کہ نبوت میرے خاندان میں ہے، امامت میرے خاندان میں ہے، میرے جد کا نام لیا جاتا ہے گلدستہ اعزاں سے، بس اجرکم اللہ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ پھر آگے شمر بڑھا، کہا کہ ہذہ زینب بنت علی۔ اللہ اکبر، دربار ظالم میں زینب کا نام، زینب مر ہی تو گئی ہوگی، نامحرموں میں شراب خاروں کے سامنے یہ زینب بنت علی ہے۔ عزادارو سنو گے عزادارو، ارے بس یہی پہ مجلس تمام کر دوں گا، بیویوں کے نام لے لے کے تعارف کرا رہا ہے۔ ارے زینب کا دربار یزید میں آپ کو معلوم ہے، میں سمجھتا ہوں زینب بار بار شہید ہوئی ہے، شہداء ایک ایک بار شہید ہوئے مگر زینب بار بار شہید ہوئی ہے، زینب بار بار شہید ہوئی ہے۔ عزادارو، آپ کو معلوم ہے کسی بھی ذی نفس کی حیات جس ماحول میں وہ رہنے کا عادی ہو جاندار، اگر اس ماحول انوائرمنٹ سے اسے ہٹا لیا جائے تو اسے موت آ جاتی ہے۔ مچھلی پانی کے ماحول میں رہتی ہے،
مچھلی کو پانی سے نکال لیا جائے تو زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہتی کیونکہ اس کی حیات پانی میں ہے. یہ صاحب تطہیر، یہ نبی زادیہ، یہ سیدہ کی بیٹی ہے زینب. عزادارو چشم فلک نے جن کا سر نہ دیکھا ہو، کبھی نامحرم کی نظر نہ پڑی ہو. ارے زینب عصمتی ماحول، عفتی ماحول کی رہنے کی عادی. جس ماحول سے اس چیز کو نکال لیا جائے جس کی عادی ہو، اس کی موت آ جاتی ہے. ارے زینب کو موت تو اسی وقت آ چکی تھی جب زینب کے سر سے ردا چھینی گئی، مگر جگہ جگہ زینب شہید ہوتی گئی. یہ دربار یزید میں زینب کھڑی ہے. عزاداروں کہ ایک بار نظر پڑتی ہے یزید کی اسیروں پر، اور جب سکینہ کا نام لے کے بتایا جاتا ہے کہ یہ سکینہ بنت الحسین ہے تو یزید ایک بار مخاطب ہوتا ہے کہ اے سکینہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کو شاید کوئی اذیت ہے، تم بار بار اپنے پنجوں کے بل کھڑی ہو کے اپنے کو بلند کرتی ہو، کیا سبب ہے؟ سکینہ کہتی ہے او ستم ایجاد، او ظالم مصیبت میں مبتلا بھی کرتا ہے، پھر سوال بھی کر رہا ہے، کیا دیکھ نہیں رہا ہے کہ چھوٹی سی رسی میں 12 گلے بندھے ہوئے ہیں اور میری ماں اور پھوپھیوں کے قد مجھ سے بلند ہے. جب میرا گلا گھٹنے لگتا ہے تو میں پنجوں کے بل کھڑی ہو جاتی ہوں. بس عزاداروں زحمت تمام کر دیتا مگر یہ دربار یزید یہ یہی تو رکتا نہیں بلکہ کہتا ہے میں نے سنا کہ اے سکینہ تمہارے بابا تمہیں بہت چاہتے تھے. سکینہ نے کہا ہاں میں بھی اپنے بابا کو بہت چاہتی تھی. کہا سکینہ اپنے بابا کو دیکھنا چاہتی ہو؟ بیوی نے کہا اے ظالم کون ایسی چہیتی بچی ہوگی جو اپنے بابا کے دیدار سے انکار کرے؟ ظالم نے کہا اگر اپنے باپ کو دیکھو گی تو پہچان سکو گی. سکینہ نے کہا واہ کیا خوب تو نے کہا، میں اپنے بابا کو نہ پہچانوں گی. تو یہ کہہ کے کہا لے سکینہ ملاقات کروا دے. کہا ہاں ملا دے بڑا احسان ہوگا. یہ کہہ کے دشت طلا تب کے نیچے سے نکالا. جیسے ہی کپڑا ہٹایا ارے سر حسین خون میں آمشتا نظر آیا. بچی طرف کے آگے بڑھنے لگی. یزید نے کہا اپنی جگہ پہ ٹھہر جاؤ اگر تمہیں باپ سے ملنا ہے. سکینہ سسک کے ٹھہر گئی ڈر کے اپنی جگہ. کہا سکینہ ہم تب جانے کہ تمہارے باپ تمہیں بہت چاہتے تھے، تم قریب نہ آؤ بلکہ تمہارے باپ تم تک آئے. بس مجلس تمام آزادارو ارے جلا ہوا ننھا سا کرتا ہاتھ میں پکڑ کے اٹھایا. اے بابا جان ارے دربار میں محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے. اے بابا اگر سکینہ کو چاہتے ہو تو آ جاؤ. دشت سے سر ہوا میں بلند ہوا، سکینہ کے دامن میں آیا، گود میں لے کے منہ پہ منہ رکھ کے شکوے شروع کیے. اے بابا آپ جانے کے بعد سے آئے نہیں. اے بابا جو دور آپ نے پہنائے تھے وہ شمر نے مجھ سے چھین لیے. میں خود اتار کے دے دیتی اگر مانگ لیتا، مگر ظالم نے اتنے ظلم سے کھینچا کہ لبوں سے خون آج بھی جاری ہے. اے بابا منہ پہ تماچوں کے نیل دیکھو. اے بابا آپ کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتی. عزادارو یہی سر حسین سے بیٹی کی باپ سے ملاقات تھی کہ جس کے بعد سکینہ زیادہ زندہ نہ رہ سکی. سيعلم الذين أي منقلب. اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب السماء يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين.